بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 29واں اجلاس عام 23-24 نومبر 2024 بنگلور میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر دین پر ثابت قدمی رہنے کا جذبہ پیدا کریں اور طے کر لیں کہ ان کو جیسی بھی آزمائش سے گزرنا پڑے، معیشت اور کاروبار کا خطرہ ہو، جان کے لالے پڑ جائیں، نوجوانوں کو بے قصور جیل میں بھیج دیا جائے، لیکن ہر قیمت پر اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں کئی جہتوں سے مسلمانوں کو ان کے دین سے منحرف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آئینی طور پر ملک کے سیکولر ہونے کے باوجود نصاب تعلیم میں مشرکانہ تصور داخل کیا جا رہا ہے۔ کلچرل پروگراموں کے نام پر دیوی دیوتاؤں کا تقدس صحن میں بٹھایا جا رہا ہے۔ ملک کی شاندار اور قابل فخر تاریخ جس کا تعلق مسلم دور سے ہے، اس کو نصاب سے باہر کیا جا رہا ہے۔ شہروں، سڑکوں اور اداروں کے ان ناموں کو بدلا جا رہا ہے جن سے مسلمانوں کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک طرف مسلمان لڑکوں کے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کو تو جہاد قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم لڑکوں کے تعلق کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور علی اعلان اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو گھس پیٹیا کہہ کر برادران وطن کی نظر میں ان کی عزت اور وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، اور جب کوئی قوم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اپنی فکر اور اپنے عقیدے سے منحرف کر دینا اور اکثریتی سوچ میں جذب کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اندر جذبہ استقامت پیدا کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور عظیمت کو یاد رکھیں اور نئی نسل تک یہ پیغام بھی پہنچائیں۔ اس کے بغیر ہم اس ملک میں اپنے آپ کو مذہبی اور تہذیبی انضمام کی سازش سے بچا نہیں سکیں گے۔ نمبر 2، ہماری لیے یہ بات ایک شرعی فریضے کے درجے میں آ گئی ہے کہ ہم ہر مسلم آبادی میں بنیادی دینی تعلیم کے مکتب قائم کریں، جو لڑکوں کے لیے بھی ہوں اور لڑکیوں کے لیے بھی ہوں، جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہوں اور ان میں تعلیم بالغان کا بھی نظم ہو۔ ہر مسلمان بچہ چاہے آگے جو بھی تعلیم حاصل کرے اس مرحلے سے گزر کر آگے بڑھے تاکہ وہ IAS اور IPS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا عصری درسگاہوں کا ایک کامیاب استاد بنے، کسی فن میں مہارت حاصل کرے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سچا اور پکا مسلمان بھی ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مکاتب کے تعلیمی نظام میں قرآن مجید، ضروری مسائل، اذکار و اوراد کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی طرح اسلامی عقائد یعنی توحید و رسالت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، محبت اہل بیت، قرآن مجید کی حقانیت، حدیث نبوی کی اہمیت، شرک، الحاد، دہریت وغیرہ کا رد، روزمرہ کی شرعی مسائل، شرعی احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں سے روشناس کرائے جائیں۔ بچوں کا ذہن ایک سادہ تختی اور خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس وقت اس پر جو لکھ دیا جائے وہ زندگی کی آخری سانس تک کے لیے نقش ہو جاتا ہے، اور یہ صرف دینی بقا کے لیے ہی ہمارے لیے ضرورت نہیں، بلکہ ہم پر ہماری نسلوں کا حق ہے، ورنہ ہم عند اللہ خدا نخواستہ مجرم سمجھے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ اعلامیہ نمبر 3، اس وقت مسلمان لڑکوں
اور لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے شادی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اگرچہ میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں اور فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند، لیکن بہرحال یہ واقعات نہایت افسوسناک ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں ایک طرف نکاح کو آسان بنانا اور اسراف اور فضول خرچی سے بچانا ضروری ہے، وہیں ذہن سازی بھی ضروری ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ذہن بنایا جائے کہ دین کی اہمیت مال و دولت سے زیادہ ہے، اور غیر مسلم سماج میں رشتہ کرنا آخرت کے لیے تو ہے ہی نقصان و خسران کا باعث، لیکن ایسا رشتہ کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں بھی تنہا ہو جاتے ہیں اور کوئی سماج انہیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی یہی مصیبت جھیلنی پڑتی ہے، اور اکثر اس کا انجام دنیا میں بھی بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قیمت پر اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو آپ بچیں گے انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ۔ اعلامیہ نمبر 4، عدالتوں کے ذریعے قانون شریعت کی نادرست تشریح کے واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کہ مسلمان اپنے خاندانی جھگڑے لے کر عدالتوں میں پہنچتے ہیں، جہاں فیصلے کرنے والے ناقص معلومات کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، نہ قانون شریعت پر ان کا یقین ہوتا ہے، اور نہ ان کی حکمتوں اور گہرائیوں سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے خاندانی نزاعات کو احکام شریعت سے واقف علماء اور صاحب بصیرت ائمہ و خطبہ اور اس مقصد کے لیے قائم کردہ اداروں میں لے جائیں، چاہے وہ دارالقضاء کے نام سے ہوں یا محکمہ شرعیہ کے نام سے ہوں۔ اس طرح ہم بہتر طور پر اپنی شریعت کی حفاظت کر سکیں گے اور عدالتوں اور حکومتوں کی مداخلت سے بچا سکیں گے، نیز کم خرچ اور کم مدت میں انصاف حاصل کر سکیں گے۔ تو اس بات کا آپ وعدہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے عائلی اور خاندانی مسائل اور جھگڑوں میں عدالت جانے کے بجائے دارالقضاء سے رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ اعلامیہ نمبر 5، اسلام کا تصور یہ ہے کہ مرد عورت انسانیت کے 2 حصے ہیں، النساء شقائق الرجال، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے بعض ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر مردوں اور عورتوں کے حقوق ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کی وجہ سے اب بھی مسلم سماج میں عورتوں پر ظلم و زیادتی کے واقعات بمقابلہ دوسرے سماج کے کم ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ تو یاد رکھو کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ۔ خاص کر بلا ضرورت طلاق اور عورتوں کو حق میراث سے محروم رکھنا اور ان کے حصے پر قابض ہو جانا، ایسی باتیں جو معاشرے کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں اور شریعت اسلامی کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں، نصف انسانیت کے ساتھ انصاف کرے، بلکہ اسے آگے بڑھ کر حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں۔ اعلامیہ نمبر 6، ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے قیام پذیر ہیں۔ ایسے ملے جلے سماج کے لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کو رواداری اور وسیع الاخلاقی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور تمام عالم کے لیے امت دعوت ہونے کی حیثیت سے رحم و کرم، عفو درگزر اور خوش اخلاقی اور مروت ہمارا فریضہ ہے۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرت کی جو آگ سلگائی جا رہی ہے، ہم اس کو محبت کی شبنم سے بجھائیں گے، اور حالات جیسے بھی کچھ ہوں اپنے داعیانہ کردار کو فراموش نہیں کریں گے۔ ملک کے موجودہ حالات میں بھی یہی ہمارے لیے مسائل کا حل ہے۔ ظلم کا بادل جتنا بھی گہرا ہو، انصاف اور محبت کا سورج اسے چاک کر دیتا ہے۔ اعلامیہ نمبر 5،
اس وقت اوقاف کا مسئلہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس سے ہماری مسجدوں، عیدگاہوں، مدرسوں اور قبرستانوں، امام باڑوں، مسافر خانوں، یتیم خانوں اور دوسرے مصارف کے لیے کیے جانے والے اوقاف کا تحفظ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ بورڈ اس کے لیے سیاسی سطح پر جدوجہد کر رہا ہے۔ اگر حکومت نے ہماری آواز کی انسنی کی تو عوامی تحریک بھی چلائی جائے گی، ضرورت پڑنے پر قانونی جدوجہد بھی ہوگی۔ ان سبھی کاموں میں ہم آپ سبوں کا تعاون ضروری ہے، تو تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اس کے بغیر اس مشکل مسئلے کو حل کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پیشگی تحفظ کے طور پر اوقاف کے دستاویزات اور ضروری کاغذات کو درست کریں۔ جہاں ضرورت ہو سرکاری دفاتر سے کاغذات حاصل کریں، جو زمینیں کھلی ہوئی حالت میں ہوں ان کی احاطہ بندی کرائیں، اور ہم خود اوقاف پر ناجائز قبضے سے بچیں۔ یہ اجتماعی ظلم ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ افسوس کہ خود مسلمانوں کا مسجدوں کی اراضی، قبرستانوں وغیرہ پر ناجائز قبضہ موجود ہے۔ یہ نہ صرف شرعاً سخت گناہ ہے اور پوری ملت کے ساتھ حق تلفی ہے، بلکہ حکومت کو اس کے ناپاک عزائم کو اس سے تقویت پہنچتی ہے۔ اعلامیہ نمبر 8 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ عظیم الشان اجلاس، جس میں ملک بھر کے مسلمانوں کی نمائندہ شخصیتیں، مذہبی اور سماجی تنظیمیں شامل ہیں، حکومت کو متوجہ کرتا ہے کہ حکومت ایک قوم اور ایک مذہب کی نمائندہ نہیں، بلکہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کی نمائندہ ہے، اور کسی خاص مذہب، تہذیب اور کسی خاص سیاسی پارٹی کے منشور کے مطابق اسے ملک چلانے کا حق نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم اور آئین کی پاسداری کے ساتھ اس کو ہر کام انجام دینا چاہیے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جس سے ظاہر ہو کہ ملک میں بسنے والی تمام قومیں یکساں حقوق کی حامل ہیں۔ مگر افسوس پچھلے چند سالوں سے اقلیتوں میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دستور اور آئین ہند کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس سے ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وقتی سیاسی مفادات کے لیے ملک کے اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اعلامیہ نمبر 9 یہ اجلاس اس حقیقت کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ اس ملک میں دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ رہی ہے، اور اس نے پرامن، ذمہ دار اور محب وطن شہریوں کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ تعلیمی ادارے مکمل طور پر بزنس اور تجارت کا ذریعہ بن گئے ہیں، یہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو نئی نسل کو اخلاق اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے جنگ آزادی میں بھی ملک کی حفاظت میں مؤثر کردار ادا کیا تھا، اور اب بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کی اشاعت اور سماجی و اصلاح کے پہلو سے نہایت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس لیے حکومت کو ان کے کاموں میں رخنہ پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اعلامیہ نمبر 10 ملک بھر کے مقتدر علماء اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نمائندوں کا یہ اجتماع فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کی بربریت اور امریکہ و یورپ کی طرف سے اس کی تائید اور تقویت کو نہایت ہی غیر انسانی اور افسوسناک حرکت گردانتا ہے، جس میں کھلے عام بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور ظالموں کو ظلم کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ اجلاس اس کی سخت مذمت کرتا ہے، مجاہدین فلسطین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، عالمی طاقتوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے، عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی اسرائیل کے جنگی جرم پر خاموشی اختیار کرنے کو جرم میں شرکت تصور کرتا ہے۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسانی حقوق کی پاسداری کرتا رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مخالف رویے کی مذمت کرتا رہا ہے۔ بورڈ کا احساس ہے کہ مسلمانوں
پھر چاہیے کہ وہ خطوط اور ای میل کے ذریعے امریکہ اور یورپین یونین ملکوں کو بھی اپنے جذبات پہنچائیں اور جیسے ہندوستان کی آزادی کے لیے اس ملک کے معماروں نے ایک زمانے میں برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا، اسی طرح اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو جناب بائیکاٹ کریں گے آپ اسرائیلی مصنوعات کا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر ظالم کو ظلم سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو جس حد تک اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو پہنچایا جانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ایک حصہ رہ گیا ہے، بس چند سطریں ہیں، اس کو سن لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں آئے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، عزت و حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور پے در پے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بات بھی تکلیف دینے والی ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے مجرم کھلے عام پھر رہے ہیں، ان پر کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی حقیقی مسیحا ہیں اور سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ایسی پیاری مقدس اور محبوب شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا نہایت مجرمانہ عمل ہے۔ آج کا یہ اجلاس شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز ہر محترم و مقدس شخصیت کی اہانت کو روکنے کے لیے مضبوط اور مؤثر قانون بنائے اور اس کا نفاذ کرے۔ آپ سب اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب